پیارے دوستو، لاس اینجلس میں تیز ہواؤں کے سبب آگ مزید پھیلنے کا اندیشہ۔ پیارے دوستو، امریکہ میں لگنے والی آگ سے اب تک 24 اموات کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ حکام ہلاکتوں میں مزید اضافے کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ نیشنل ویدر سروس نے پیشگوئی کی ہے کہ اتوار کی صبح سے تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ پیر اور منگل کو بھی جاری رہے گا۔ حکام اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آگ اور پھیل سکتی ہے، جس سے مزید گنجان آباد علاقوں کو خطرات لاحق ہوں گے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں سے 1.5 لاکھ آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ فضا سے آگ پر قابو پانے کے لیے 84 ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی جنگلات کی آگ سے نقصانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکام نے مزید ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آگ کے سبب اموات کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ اتوار کی شب حکام نے مزید ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل اموات کی تعداد 16 بتائی گئی تھی۔ حکام کو خدشہ ہے کہ آگ کے سبب جل جانے والی املاک یا عمارتوں سے سرچ آپریشن میں مزید لاشیں مل سکتی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں آگ مسلسل تباہی پھیلا رہی ہے اور 6 دن گزرنے کے باوجود اس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ امریکہ کے ہنگامی امداد کے اداروں کے اعلیٰ حکام خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تیز ہواؤں کے سبب آنے والے دنوں میں مزید خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ایڈمنسٹریٹر ڈین کریسویل کا CNN سے گفتگو میں کہنا تھا کہ متاثر علاقے میں ہوائیں ممکنہ طور پر مزید تیز اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کبھی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہوائیں اب کیا رخ اختیار کریں گے۔ مقامی حکام بھی اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آگ اور بھی پھیل سکتی ہے، جس سے مزید گنجان آبادی والے علاقوں کو خطرات لاحق ہوں گے۔ حکام کے مطابق آگ پھیلنے سے لاس اینجلس کے مزید اہم مقامات کو نقصان پہنچے گا، جن میں اس کا میوزیم بھی شامل ہے۔ اس میوزیم میں کئی مشہور فن پارے موجود ہیں۔ لاس اینجلس کی سرکاری جامعہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بھی اس آگ کی زد میں آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیسم نے نشریاتی ادارے NBC سے گفتگو میں کہا ہے کہ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے نقصانات کے تخمینے اور متاثر ہونے والے رقبے کے سبب یہ امریکہ کی بدترین قدرتی آفت میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ اب تک لگائے جانے والے اندازوں کے مطابق اس آگ سے لگ بھگ $135 ارب سے $150 ارب کے نقصانات ہو چکے ہیں۔ اس آگ سے ہونے والے نقصانات کے اندازوں کا تخمینہ اس قدر زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کی زد میں آنے والے گھروں اور دیگر املاک کی مالیت امریکہ بھر میں سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیسم نے آگ لگنے اور اس کے پھیلنے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کے بقول بعض اوقات آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کو پانی کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے آگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ نیشنل ویدر سروس نے پیش گوئی کی ہے کہ اتوار کی صبح سے تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ پیر اور منگل کو بھی جاری رہے گا۔ ویدر سروس کے مطابق ان ہواؤں کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ لاس اینجلس میں 4 مختلف مقامات پر لگنے والی آگ سے لگ بھگ 16,000 ہیکٹر رقبہ متاثر ہو چکا ہے۔ حکام نے آگ سے انتہائی پرتعیش اور مہنگے گھروں سمیت لگ بھگ 12,000 املاک کے نذر آتش ہونے کی تصدیق کی ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں سے 1.5 لاکھ آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔
9 مقامات پر بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں بھی قائم کی گئی ہے۔ لاس اینجلس میں 4 مقامات پر لگنے والی آگ کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ آگ کیسے لگی اور کس طرح تیزی سے پھیلی۔ آگ بجھانے والے عملے کے حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت رضاکاروں کی ترجیح 3 عوامل ہے، جن میں لوگوں کو بچانا، ان کے املاک کے نقصان کو روکنا اور آگ پر مکمل کنٹرول شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس میں آگ پر قابو پانے کے لیے لگ بھگ 15,000 رضاکار مصروف ہیں، جن کو 1300 سے زائد فائر انجن کی مدد حاصل ہے۔ اس طرح فضا سے آگ پر قابو پانے کے لیے 84 ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے۔ امدادی کاموں کے لیے ریاست کیلیفورنیا سمیت ملک بھر کی 9 ریاستوں سے رضاکار لاس اینجلس پہنچے ہیں، جبکہ امریکہ کے پڑوسی ممالک کینیڈا اور میکسیکو نے بھی رضاکاروں کو ریسکیو سرگرمیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس رپورٹ میں خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے معلومات شامل کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، مزید تاریخی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔